یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے فضل کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ فضل جو ہے وہ ہم فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فضل کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہو، خدا کا گفٹ، خدا کا تحفہ، ٹھیک ہے۔ اور خدا کی نجات جو ہے وہ تحفے کے طور پر ہم کو دی گئی ہے۔ ہم اس سے کسی بھی جو ہے وہ حالت میں خرید نہیں سکتے، مول نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، حاصل اچیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف خداوند کا تحفہ ہے اور ہم پر فضل ہوا ہے۔ ہم اس چیز کے حقدار نہیں تھے کہ خدا جو ہے ہم کو مفت بری کرتا، لیکن ہم مفت ہوئے ہیں بری، لیکن ہماری قیمت کسی نے ادا کی ہے، کسی نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے، تو ہم بری ہو چکے ہیں اور کسی نے ہماری سزا اپنے اوپر لی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لی ہے، تو ہم بری کر دیے گئے۔ اور یہ ہے فضل، یعنی سزا ہم کو ملنی چاہیے تھی لیکن ہم کو نہیں ملی۔ اس چیز کے ہم کو راستہ بازی جو ہے وہ نہیں ملنی تھی، لیکن خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا، ہمارے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ آمین۔ تو فضل کا مطلب ہے کہ ایسی بخشش جس کے ہم حقدار نہ ہوں، اور فضل میں جو ہے وہ خدا ہی آپ کے لیے ایسا کام کرتا ہے جس کے آپ حقدار نہ ہوں، اور وہ کام صلیب پر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے کیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے اس کے لیے نہیں کیا۔ اور فضل میں ہمیشہ خدا ہی پرووائڈ کرتا ہے اور ہم اپنی آزاد مرضی کے سبب اس کو پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں، یعنی ایمان کے ذریعے اس کو ریسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نجات کو ہم اپنے اعمال سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسے اعمال سے حاصل کر رہے ہیں یا ہم کو نجات مل گئی ہے، ہم اسے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اعمالوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فضل کے انڈر نہیں، آپ فضل سے جو ہے وہ کام نہیں لے رہے، کیونکہ لکھا ہے رومیو اس کا 6 باب 14 آیت میں کہ گناہ کا تم کو اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں، فضل کے متحد ہو۔ کیوں آپ شریعت کے متحد نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ فضل کے متحد ہیں، آپ فضل سے بچائے گئے ہیں، اپنے اعمالوں سے بچائے نہیں گئے۔ آپ پر ایک احسان ہوا ہے، آپ پر ایک فیور خدا نے کی ہے، آپ کو نجات گفٹ دی ہے، آپ سے محبت کی ہے خدا نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس نے گفٹ کے طور پر دیا ہے، کیونکہ آپ اپنے اعمالوں سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ اپنے اعمالوں سے راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم رومیو 3 باب اس کی 20 اور 21 آیت پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص شریعت کے وسیلہ سے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی کہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ خدا نے ہمیں گفٹ کیوں دیا، فضل سے ذریعے کیوں بچایا، کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے ہم بچ نہیں سکتے تھے، اعمالوں سے بچ نہیں سکتے تھے، اسی لیے خدا نے جو ہے ہمیں فضل سے بچایا۔ آمین، ٹھیک ہے۔ تو فضل جو ہے وہ خدا کی انکنڈیشنل محبت ہے، انکنڈیشنل فیور ہے، جس سے ہم بچائے گئے ہیں۔ آمین۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نوح کو جب خدا نے بچایا، ٹھیک ہے، اس پر فضل کیا تھا، ادھر لکھا کہ نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ تو اس کا مطلب بھی ہم نے سیکھا تھا کہ مقبول کا مطلب جو ہے وہ برانی میں اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے گریس، خیرس، ٹھیک ہے۔ مطلب جب آپ انگلش میں کنگز جیم ورژن میں آپ دیکھیں گے تو ادھر لکھا ہوا ہے نوح فاؤنڈ گریس، ٹھیک ہے۔ مطلب ادھر گریس کا ورڈ یوز ہوا ہے مقبول کی جگہ،
تو گریس اردو میں جب ہم دیکھتے ہیں مقبول کے لفظ کو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی مقبول تو وہ ٹھہرتا ہے جو اپنے کاموں سے صحیح ثابت ہو، ٹھیک ہے، وہ مقبول قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں، اصل مطلب اس کا ہے برانی میں بھی اور انگلش میں بھی ہم دیکھتے ہیں ادھر لکھا ہوا گریس۔ تو گریس کا مطلب ہے فضل، کہ مطلب خدا نے اس پر فضل کیا، وہ اپنے اعمالوں سے نہیں بچایا گیا تھا کہ نوح بہت جو اس نے اچھے کام کیے تھے اس وجہ سے وہ بچایا گیا، نہیں، بلکہ اس پر خدا کا فضل ہوا اور اس نے ایمان سے اس فضل کو ریسیو کیا، اس نے مانا کہ یس مجھ پر فضل ہوا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، تو اس نے جو ہے وہ کام کرنا بھی شروع کیا۔ دوسرے لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ کیونکہ وہ فیتھفل نہیں تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے خدا کے فضل پر۔ آمین۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے پریچرز ہم دیکھتے ہیں، خادمین، ٹھیک ہے، خوشخبری جو ہمیں دی گئی ہے وہ فضل کی دی گئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ مکمل طور پر بچائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا پس تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ٹھیک ہے، ان کو خوشخبری دو۔ کون سی خوشخبری تھی وہ؟ یہی خوشخبری تھی کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان سے آپ بچ جائیں، اعمالوں سے نہیں؟ تو ایسا ممکن ہے۔ جب ہم یوحنا 3 باب اس کا 16 آیت دیکھتے ہیں تو ادھر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیوں خدا نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کیا؟ کیوں اس نے اس کو سولی پر جو ہے اس کے بیٹے نے ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کیا؟ کیوں؟ تاکہ ہم ایمان کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں، کیونکہ اعمالوں سے کوئی بھی بندہ خدا کے حضور جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ میرے بیٹے پر ایمان لائیں، قبول کریں، صرف ایمان سے ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کریں۔ تو اسی طرح آگے لکھا کہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس کو سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یہ ادھر صاف صاف باتیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سیدھی سیدھی باتیں کہی گئی ہیں، سمجھ آنے والی باتیں کہی گئی ہیں، اور یہی سادہ سی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کا بہت بڑا مفہوم ہے، بہت بڑی ان کی تشریح ہے، بہت بڑا ان کا رول ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلیئر کٹ ادھر باتیں جو ہے وہ سیدھی سیدھی بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کام، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے ہو چکا ہے اس کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، یعنی اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ کام آپ کے لیے ہو چکا ہے جو صلیب پر ہوا ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے کہ یس ہوا ہے، صلیب پر ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا ہو گئی، تو ہم بری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مکاشفہ کا پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشی، اس نے ہماری ابدی خلاصی کروائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کیے۔ جب اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، ہمارے ابدی خلاصی کروا دی، تو پھر ہمارا یہ نہیں بنتا کہ ہم کچھ قیمت ادا کریں ان گناہوں کی، کیونکہ یسوع مسیح نے پوری 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 قیمت ادا کی ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے پوری پوری قیمت ادا کی ہے، یسوع مسیح نے ہماری ابدی خلاصی کروائی ہے، تو پھر ہمیں کروانی چاہیے، ہمارے گناہوں کی خلاصی کروانی چاہیے؟ نہیں، ہمیں خلاصی نہیں کروانی، خلاصی یسوع مسیح نے کروا دی ہے۔ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے
ابدی خلاصی کروا دی ہے، اور یہ ہے فضل۔ آمین۔ فضل میں صرف آپ ایمان رکھتے ہیں، صرف ایمان، جو کام آپ کے لیے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کام کرنے کے لیے ایمان بھی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ فضل میں آپ ریسٹ کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے آپ کے دل میں، خداوند کی صلیب کا، اس کی خوشخبری کا آپ کے اندر اطمینان اور مکمل کیا ہوا کام کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے تمام کام کر دیے، برکتوں کے دروازے کھول دیے، گناہوں کا معاف کر دیا۔ جب ہم افسیوں اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں تمام برکتیں بخشی ہیں۔ آمین۔ تمام روحانی برکتیں بخشی ہیں۔ بخشی ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بخشی دے دی ہیں برکتیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں برکتیں مل گئی ہیں۔ تو جب یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکتیں ملی ہیں تو ہمارے وسیلہ سے نہ ہوئی، ہمارے اپنے کاموں سے نہ ہوئی، ہماری اپنی طاقت سے نہ ہوئی، بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہوئی ہے۔ اور یہ ہے فضل کہ جو کام خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے صلیب پر کر دیا ہے ہمارے لیے، وہ ہم خود نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا نے وہ کام کیا۔ آمین۔ تو ہم فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں، شریعت کے وسیلہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ فضل میں ہم نے یہ سیکھا تھا پیچھے بھی، ٹھیک ہے، اور یہ خدا کی انکنڈیشنل ایسی فیور ہے، ایسا احسان ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، اور یہ ہے فضل۔ ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، شریعت کے وسیلہ سے نہیں۔ آمین۔